معزز مہمان جناب اعتزاز احسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. حضور پہلے تو اسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ اور یہ پہلے تو اسی بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ یہ سمبل کا مطلب کیا ہے, یہ سمبل کیا ہے, یہ کس کی ملکیت ہے, ایک تو یہ, اور پھر بعد میں اس بات پر بھی کہ جو فیصلہ آیا ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. جناب اعتزاز احسن صاحب. قاری صاحب یہ بڑا کلیدی اور بڑا بنیادی سوال ہو گیا ہے اس وقت, کیونکہ پہلے اس قسم کا اتنا مرحلہ نہیں آیا تھا کہ کمیشن نے کسی پارٹی کو بالکل ڈس انفرینچائز کرنے کی کوشش کی, یعنی اس کے ووٹرز کو کے راستے میں اگر لاکھوں ووٹرز ہیں یا کروڑوں ووٹرز ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں اس طرح کی ڈالنے کی. اگر نشان لیا گیا کسی پارٹی سے یا وہ نشان ختم کر دیا گیا, جس طرح پیپلز پارٹی کے نشان تلوار ختم کر دیا گیا تھا ضیاء الحق نے, اور اس کی جگہ ہم نے تیر لے لیا, تو لیکن ایک نشان اس پارٹی کو ہمیں رہا. یہاں تو نشان ہی ختم کر دینے کی جو کوشش کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ نشان کس لیے ہوتا ہے اور اس کو کیا وہ ختم بھی کر سکتے ہیں ایک یک جنبش قلم. نشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت ناخواندگی ہے, الٹریسی ہے, بہت الٹریسی. 60% 65% ہمارے عوام جو لوگ جو ہیں وہ اپنا نام بھی نہیں پڑھ سکتے, لکھ بھی نہیں سکتے. اب اس کے بعد یہ مثال کے طور پہ یہ نشان امریکہ میں, برطانیہ میں, یورپ میں آپ کو بیلٹ پیپر پہ نہیں نظر آئیں گے, لیکن بھارت میں, بنگلہ دیش میں, پاکستان میں, بر صغیر میں جہاں الیکشنز کو کسی نہ کسی سطح کے کوئی 100-125 سال سے ہو رہے ہیں, وہاں نشان اس لیے آتا ہے کہ اگر 11 نام ہے بیلٹ پیپر پہ تو وہ خاتون جو 60-65 سال کی ہے وہ جا رہی ہے ووٹ ڈالنے, تو اپنے کینڈیڈیٹ کا نام نہیں, وہ پڑھی نہیں, وہ پڑھی لکھی نہیں. مرد زیادہ تر ہمارے ان پڑھ ہیں بیچارے, وہ پڑھ نہیں سکتے, لیکن وہ نشان دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نشان ہے تیر کا, اس میں میں نے ووٹ ڈالنا ہے. اب یہ اس لیے یہ پارٹی کے ہیڈ کا نشان نہیں ہے, پارٹی کا نشان نہیں ہے. کہتے ہیں ایک عرف عام میں کہ فلاں پارٹی کا یہ نشان, پارٹی کا نشان, پارٹی کا کی سہولت کے لیے, ووٹر کی سہولت کے لیے اس پارٹی کا نشان ہے, پر ملکیت پارٹی کی نہیں ہے. اصل اس کا مالک وہ ووٹر ہے جس کو ضرورت ہے اس بیلٹ پیپر کو پراپرلی مناسب انداز میں پڑھ لینے کی, سمجھ لینے کی اور اپنے امیدوار کے نام پہ ووٹ ڈالنے کی. اب اگر مثال کے طور پہ مجھے خبر ذہن میں نہیں اس وقت آتا فگر پر, اگر تحریک انصاف نے پچھلی مرتبہ 2018 میں 1 کروڑ ووٹ لیے تھے, اب مجھے یا فگر یاد نہیں اور اس کو متنازع بھی آپ کہہ سکتے ہیں, پر میں اس تنازع میں جائے بغیر یہ آپ کو اصولی طور پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. تو اگر 1 کروڑ ووٹ لیے تھے اور اس میں سے 60,000 ناخواندہ الٹریٹ لوگ تھے, تو انہوں نے اپنے امیدوار کو تیر کے نشان پہ, شیر کے نشان پہ یا بیٹ کے نشان پہ ووٹ ڈال کے اور اپنا فرض ووٹ ڈالنے کا نبھایا تھا. تو اب وہ جب نشان لے لو گے تو آپ اس ووٹر کو اصل میں ووٹرز لسٹ سے ہی نکال رہے ہو, اس کی ووٹنگ کی صلاحیت آپ ختم کر رہے ہو. اب اگر یہ کرنا ہے تو ایک ووٹر کو لسٹ سے نکالنے کے لیے بڑی دشوار اور بڑی کنٹیسٹڈ سچویشن ہوتی ہے. اگر کوئی جا کے میرے خلاف درخواست دے دے کہ اس کا ووٹ جو ہے یہ غلط ہے, یہ تو کراچی کا رہنے والا ہے اور لاہور میں اور کراچی میں بھی اس کا ووٹ بنا ہوا ہے اور یہاں اس کا غلط بنا ہے, یہ رہتا ہی نہیں, تو میرے خلاف اس کو عدالت میں جانا پڑے گا, سوٹ فار ڈیکلریشن کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد وہ باقاعدہ مجھے ہیئرنگ ہونی چاہیے, مجھے سنوائی ہونی چاہیے. اب اس میں الیکٹورل رولز ایکٹ ہے, وہ اس کے تحت کارروائی ہوتی ہے, سول سوٹ میں صرف نہیں ہوتی, اس میں کارروائی ہوتی ہے.
اس میں گواہ پیش ہونے ہوتے ہیں، اس میں جرا ہونی ہوتی ہے، اس میں دونوں طرف سے اپنی پلیڈنگز دینی پڑتی ہیں، تو ایک لمبی پروسیس ہے، اور یہ ایک جنبش قلم کے ساتھ آپ 1 کروڑ یا 2 کروڑ بندوں کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بنیادی سکم تھا جو الیکشن کمیشن کے فیصلے میں. ایک اور اس میں میں موٹا سا آپ کو سکم بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اس میں یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ عدالت نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ادارہ ہے، ایگزیکٹو، اٹس این ایگزیکٹو انسٹیٹیوشن، ایک انتظامی ادارہ ہے جس نے انتظام کرنا ہے الیکشن کا. اس نے خرید و فروخت بھی کرنی ہے، کاغذ خریدنا ہے، سیاہیاں خریدنی ہے وغیرہ، اور بہت سارا اس سب کو پہنچانا ہے مٹیریل کو پولنگ سٹیشن کی تقاضے کے مطابق ہر پولنگ سٹیشن پہ. تو یہ ان کا کام ہے. وہ عدالت نہیں ہے، اور وہ عدالت نہیں ہے اگر تو وہ کسی کا حق نہیں چھین سکتی. عدالت ایک پوری کارروائی کے بعد، قانونی کارروائی کے بعد، جس طرح سول سوٹ ہے یا جس طرح کوئی اور اپیل ہے، وہ ایک قانونی کارروائی کے بعد اس کا حق وہ سلب کر سکتی ہے، اس کے بعد اس پہ اپیل بھی ہو سکتی ہے. پر یہ ہر ووٹر کو، اگر 2 کروڑ ووٹرز سے آپ لے رہے ہیں ان کا سمبل اور ان کا اب وہ اپنے امیدوار کے نام کو پہچان کے اس پہ مہر لگانے کا، وہ اس کے حق چھین رہے ہیں، تو آپ یہ عدالت کر سکتی ہے، کوئی ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی نہیں ہے باڈی. اور پشاور ہائی کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس بات کا جو ادراک کیا ہے کہ یہ ہم غلط العام ہیں. ہر کوئی سوچتا تھا جی پارٹی سمبل ہے، پارٹی سمبل ہے. پارٹی اس کی اتنی سٹیک ہولڈر نہیں ہے جتنا وہ ووٹر ہے جس کو آپ باہر کر رہے ہیں ووٹنگ سے، اور ووٹ ہی نہیں اس کی گنتی ہو رہی، ووٹ ہی نہیں وہ ڈال سکتا، کیونکہ وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا، اپنے جو جس امیدوار کو وہ ووٹ ڈالنے چاہتا ہے اس کا نام ہی نہیں وہ پڑھ سکتا 15 ناموں میں جو بیلٹ پیپر پہ. تو یہ بہت اچھا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا، اور یہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں پہچان رہی ہیں اس بات کو. عدالتیں زیرک ہیں، وہ یہ جانتی ہیں کہ یہ ووٹ اس نہ پٹیشنر کا ہے نشان، نہ پارٹی ہیڈ کا ہے، نہ یہ کسی پارٹی کا ہے. اصل میں سٹیک ہولڈر اس میں وہ ووٹر ہے، اور اگر اس کو محروم کرنا ہے اس حق سے کہ وہ ووٹ کر سکے کسی بھی طرح براہ راست یا بالواسطہ، وہ اس کو نکالنے کے لیے، اس لسٹ سے یا ووٹ ڈینائی کرنے کے لیے ایک پروسیس ہے، پوری کارروائی ہے، عدالتی کارروائی ہے. اس کے بغیر یہ ایک دن اعلان کر دیں، یہ 4-5 ممبران الیکشن کمیشن بیٹھ کے اور 1 کروڑ 2 کروڑ ووٹر کو وائپ آؤٹ کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارتضیٰ صاحب، جو میں نے بات آپ کی بڑی تسلی سے سنی اور میری بھی انفارمیشن میں اضافہ ہوا، اس وقت 12.5 کروڑ ووٹر ہے. اگر اس کا مطلب الیکشن کمیشن جو 90 دن میں خود اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر سکے آئین کے مطابق الیکشن کروانے کی، پنجاب اور کے پی کے اور پورے ملک میں، اگر 3 بڑی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے یا تحریک انصاف ہے، 12.5 کروڑ ووٹر ہے، اگر ان سے نشان لے لیں، اس کا مطلب ہے 12.5 کروڑ یا عوام کی اکثریت سے حق پہ ڈاکہ زنی ہوگی. یہ تو پھر اس طرح ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ 3 جماعتوں میں وہ نشان لے لیں کہ شاید 12.5 ٹیکنیکلی شاید 12.5 کروڑ کے ہی یہ حق ختم کر رہے ہیں. کیونکہ مثال کے طور پہ اگر یہ تیر کا نشان نکال دیتے ہیں تو آپ 12.5 کروڑ، صرف وہ نہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا ہے، پر کل 12.5 کروڑ ووٹر کی یہ چوائس، اس کی چوائس کو آپ، چوائس آف کینڈیڈیٹ کو آپ ختم کر رہے ہیں. وہ صرف یہ نہیں کہ وہ کچھ لوگوں کی جو
جو ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑے ہیں، اگر ووٹ مثال کے طور پہ اس میں سے 3 کروڑ پیپلز پارٹی کو پڑے ہیں، تو آپ کہیں کہ صرف ان کا حق ختم کیا، وہ ان کو تو نان ووٹر کر دیا، ڈس انفرنچائز کر دیا. لیکن یہ آپشن ٹو ووٹ فار پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے تمام 12 کروڑ کی ختم کر دی ہے. وہ نشان نکال کے یہ انہوں نے سوچا ہی نہیں الیکشن کمیشن نے کہ کروڑ ہاں بندے کا اس میں سٹیک ہولڈر ہے، آپ نے ان کو سب کو ہٹا کے. تو یہ پولیٹیکل پارٹی، سب پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بڑا خوش آئند فیصلہ ہے. آج یقیناً اگر یہ آج ایک سے نشان لیا گیا ہے، کل کو کسی دوسری جماعت سے بھی لیا جاتا ہے تو وہ بھی غلط ہوگا.